کمرے کا سکون اچانک ہی چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازوں سے غارت ہو گیا۔ میز پر پڑا گلدان فرش پر گرا تو اس کی کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مشل فرش پر بیٹھی بری طرح بلک رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف وقار غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا اور وہ چہکتے ہوئے مشل پر لفظوں کے نشر چلا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی کرخدگی اور طنزیہ جملے مشل کے دل کو چھنی کر رہے تھے، مگر وہ بے بسی کی تصویر بنی صرف روئی ہی جا رہی تھی۔ وقار نے ایک دم جھپٹ کر مشل کو اس کے بکھرے ہوئے بالوں سے پکڑا اور سختی سے گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مشل درد کی شدت سے کرا اٹھی، مگر اس کی سسکیاں وقار کے غصے کو کم نہ کر سکیں۔ اس نے مشل کا چہرہ زبردستی آئینے کی سمت کیا اور غرور سے لبریز لہجے میں اسے اپنی مردانگی کا جھوٹا روب دکھانے لگا۔ وہ آئینے میں اپنی اور مشل کی شباہت دیکھتے ہوئے بڑے ہی تکبر سے اسے جتانے لگا کہ اس گھر میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے اور مشل کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وقار کی آنکھوں میں چھپی اپنی کمزوری کا خوف اب ایک مصنوعی طاقت کی شکل اختیار کر چکا تھا، جسے وہ مشل پر روب جما کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشل کا ضبط جواب دے گیا اور وہ سسکیاں پڑتے ہوئے ہی ڈھیر ہو کر وقار کے پیروں میں گر پڑی۔ اس نے تڑپ کر وقار کے پاؤں تھام لیا اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں سے اس کے جوتے بھگونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اب اس کے قابو سے باہر تھی اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بار بار وقار سے التجا کر رہی تھی کہ آخر اس کی خطا کیا ہے، اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ وقار کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے وہ اپنی معصومیت کی دہائی دے رہی تھی، مگر وقار کا دل موم ہونے کے بجائے مزید پتھر کا ہو رہا تھا اور مشل کی یہ بے بسی اسے اپنے اندر چھپے ہوئے خوف کو چھپانے کا مزید موقع دے رہی تھی۔ وقار نے حقارت سے مشل کو خود سے دور جھٹکا اور اس کے قریب جھک کر سپاریانہ لہجے میں حکم دیا کہ کل صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو اس کے بال گیلے ہونے چاہیے اور وہ سب کے سامنے ایسے جائے جیسے ان کے درمیان سب بہت کچھ ہی اچھا ہو رہا ہو۔ اور اس نے مشل کو تاکید کی کہ اس کا حلیہ اور برتاؤ گھر والوں کو یہ باور کروائے کہ وقار نے اسے پوری رات سونے نہیں دیا اور وہ ایک بھرپور ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ وقار دراصل دنیا کی نظروں میں اپنا مردانہ بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا اور اپنی اس جسمانی اور نفسیاتی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے معصوم مشل کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ کسی کو اس کی مردانگی پر شک کرنے کا موقع نہ ملے۔ وقار کے جانے کے بعد مشل اسی طرح ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہی اور پوری رات سسکیاں بھرتے ہوئے گزار دیں۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی مگر دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے سسکنے کی آواز گونجتی رہی، جبکہ دوسری طرف وقار نرم بستر پر ہی لیٹا بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بظاہر خاموش تھا لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا اور وہ اپنی اس جسمانی محرومی کو مردانہ کمزوری پر اندر ہی اندر گڑ رہا تھا۔ اپنی ناکامی کا غصہ اس نے ایک معصوم لڑکی پر نکال تو دیا تھا، مگر ضمیر کی چبھن اور اپنی ادھوری مردانگی کا احساس اسے پل بھر کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ جب مشل بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے بال ابھی تک گیلے ہی تھے اور شانوں پر پھیلی ہوئی بھیگی لٹیں اس کے دوپٹے کو بھگو رہی تھی۔ وقار کے حکم کے مطابق اس نے خود کو ایک ایسی دلہن کے روپ میں ڈھالا تھا جس کی رات بہت ہی ہنگامہ خیز گزری ہو، مگر اس کی جھکی ہوئی سوچی آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود جیٹھانی کی نظریں فوراً ہی اس کے بھیگے ہوئے بالوں اور تھکے ہوئے چہرے پر ٹک گئی۔ جیٹھانی کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مشل کے اس حلیے کا مطلب اپنی سمجھ کے مطابق لے رہی تھی اور ان کی نظروں کی تپش مشل کو اندر تک جھلسا رہی تھی، جو خاموشی سے اپنی نظر جھکائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وقار نے بڑے ہی پکڑ اور اتفاق سے مشل کا ہاتھ تھام لیا، جیسے وہ سب کو یہ دکھانا چاہتا ہو کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ گھر والوں کی نظروں میں وہ ایک مثالی شوہر بن کر مسکرا رہا تھا، مگر جیسے ہی ناشتے کے بعد وہ دونوں کمرے کی تنہائی میں پہنچے، وقار کے چہرے سے وہ مصنوعی مٹھاس پل بھر میں ہی غائب ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے مشل کا ہاتھ خود سے دور پھینکا اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھتکار دیا،
جیسے اس کا لمس وقار کے لیے کوئی بوجھ ہو۔ باہر کی دنیا کے لیے جو ہاتھ سہارا تھا کمرے کے بند دروازے کے پیچھے، وہی ہاتھ مشل کو اپنی اوقات یاد دلانے اور اسے خود سے دور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے مشل برتن دھوتے ہوئے ضبط کے تمام بندھن توڑ بیٹھی اور اس کی سسکیاں ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ وہ اکیلی تھی اور آنسوں کی برسات میں اپنے نصیب کا ماتم کر رہی تھی کہ اچانک ہی جیٹھانی اندر داخل ہوئی اور اسے اس حال میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ مشل نے جب ان کی ہمدردانہ نظریں دیکھی تو اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی زندگی کی تمام تر بربادی اور وقار کے رویے کا حال سنا ڈالا۔ اسے روتے ہوئے وہ سب کچھ بتا دیا جو اب تک اس کے سینے میں دفن تھا، کہ کیسے وقار باہر سب کے سامنے اسے اپنا بناتا ہے، لیکن کمرے کی تنہائی میں وہ ایک ادھورے اور بے جان رشتے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ جیٹھانی نے شفقت سے مشل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے لپٹا کر ڈھیروں دلاسے دیے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی جو مشل کے تڑپتے ہوئے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچا رہی تھی۔ انہوں نے مشل کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے سمجھایا کہ وہ خود کو قصوروار نہ سمجھے، کیونکہ اصل مسئلہ اس میں نہیں بلکہ وقار میں ہے۔ جیٹھانی نے دبی ہوئی آواز میں اسے وقار کی اس خاموش بیماری کے بارے میں بتایا جس کا شکار وہ کافی عرصے سے تھا، اور اسی مردانہ کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی جھوٹی انا کی دیواریں کھڑی کر کے مشل پر ظلم کر رہا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وقار کا یہ غصہ اور رعب دراصل اس کے اندر چھپے ہوئے اسی خوف اور محرومی کا پردہ ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مشل کو قریب لانے کے بجائے اسے خود سے دور دھکیل رہا ہے۔ جیٹھانی نے مشل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، جہاں انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہایت ہی رازداری سے اپنی الماری کھولی۔ کپڑوں کے پیچھے چھپائی گئی ایک چھوٹی سی پر اسرار شیشی نکال کر انہوں نے مشل کی ہتھیلی پر رکھ دی، جس میں موجود گہرا مائع کسی جادوئی دوا کی طرح لگ رہا تھا۔ مشل نے سوالیہ اور سہمے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا تو جیٹھانی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دبی ہوئی آواز میں اسے وہ دوا کی طاقت کے بارے میں بتانے لگی۔ انہوں نے مشل کو یقین دلایا کہ یہ عام چیز نہیں ہے بلکہ وقار کی اس خاموش بیماری کا واحد حل ہے جو ان کے اجڑے ہوئے رشتے میں دوبارہ سے زندگی بھر دے گا، بس اسے تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی۔ مشل نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیشی اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپائی اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بڑی ہی احتیاط سے اسے اپنی الماری کے ایک کونے میں کپڑوں کے نیچے دبا دیا تاکہ وقار کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو صاف کیا تاکہ رونے کے نشان مٹ سکیں۔ جب وقار کمرے میں داخل ہوا تو مشل نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی اور سر جھکا کر خاموشی سے کام کاج میں مصروف ہو گئی تاکہ وہ بالکل ہی نارمل نظر آئے۔ وقار کی سخت نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر مشل نے خود کو اندرونی خوف کے باوجود بھی پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ گو اس کے ہاتھ ابھی ہلکی سی تھرتھراہٹ کا شکار تھے۔ رات کی خاموشی جب پورے گھر پر طاری ہوئی تو مشل کچن میں وقار کے لیے چائے بنانے پہنچی، مگر اس کے اعصاب بری طرح تناؤ کا شکار تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس قدر کپکپی تھی کہ جیسے چینی کا چمچ بھی کپ سے ٹکرا کر بچ رہا تھا، جیسے اس کا اپنا ہی ضمیر اسے کسی انہونی پر خبردار کر رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چوری چھپے وہ پر اسرار شیشی نکالی اور اس کے چند قطرے گرم چائے میں شامل کر دیے۔ اس کا پور پور پسینے میں شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بڑا گناہ کرنے جا رہی ہے، لیکن وقار کی تلخیوں سے نجات پانے کا اب یہی ایک راستہ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ بوجھل قدموں اور لرزتی ہوئی ٹرے کے ساتھ وہ کمرے کی طرف بڑھی جہاں وقار ہمیشہ کی طرح ہی اپنی فائلز میں مصروف اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہی تیار بیٹھا تھا۔ وقار نے ہمیشہ کی طرح مشل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور جیسے ہی وہ ٹرے لے کر قریب آئی اس نے نہایت ہی تلخی اور بیزاری سے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ مشل کی نظریں مسلسل ہی فرش پر جمی ہوئی تھی اور وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی، جبکہ وقار اپنی جھنجھلاہٹ مٹانے کے لیے چائے کو ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتار گیا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس ایک گھونٹ کے ساتھ وہ دوا اس کے خون میں شامل ہو چکی ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ کپ خالی کر کے اس نے اسے دوبارہ ٹرے پر پٹک دیا اور مشل کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، مگر مشل کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ آدھی رات کے سناٹے میں جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، وقار کی آنکھ اچانک اپنی طبیعت میں ہونے والی عجیب سی تبدیلی کی وجہ سے کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بدن کے اندر سے کوئی تپش اور حدت اٹھ رہی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں کی طرح پورے جسم میں پھیل گئی۔
کمرے میں اے سی اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا اور ٹھنڈک دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وقار کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تو تیزی سے ڈھلک کر اس کی گردن اور سینے کو بھگو رہی تھی۔ وہ بستر پر تڑپ سا گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ٹھنڈک میں اس کا خون کیوں کھول رہا ہے اور اس کے دل کی دھڑکنیں کیوں اتنی بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ وقار نے تڑپ کر پہلو بدلا تو اس کی نظر برابر میں سوئی ہوئی مشل پر پڑی، جو اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بدن میں اٹھتی اس انجانی سی تپش کے درمیان اسے پہلی بار مشل کی قربت ایک تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈی سی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی، جیسے اس نے اب تک خود سے دور کر رکھا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے مشل کے وجود سے پھوٹتی ہوئی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ کشش اتنی شدید تھی کہ وقار اپنی تمام تر مصنوعی سختی اور انا کو بھول گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس معصوم وجود کو اتنی شدت اور گہرائی سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی اور وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکا۔ کمرے کے نیم تاریک ماحول میں وقار کے حواس مکمل طور پر اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ اس کے وجود میں لگی آگ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے بے خودی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر مشل کو اپنے مضبوط حصار میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ شدت تھی جس کا مشل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مشل کی آنکھ اچانک اس لمحے سے کھلی تو وہ بری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنی جگہ ساکت محسوس کر کے وقار کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اندھیرے میں اسے وقار کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور وہ حیرت زدہ تھی کہ جو شخص اسے چھونا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ اس قدر والہانہ انداز میں اسے خود سے کیوں لپٹا رہا ہے۔ اس کی حیرت اور گھبراہٹ کے باوجود بھی وقار کا لمس اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ آج رات دیواریں گرنے والی ہیں۔ وقار کو اپنے وجود میں زندگی کی ایک ایسی لہر دوڑتی محسوس ہوئی جیسے وہ برسوں سے محروم تھا۔ اس کی مردانہ طاقت اور اعتماد جو کہیں کھو چکا تھا اس رات ایک طوفان بن کر لوٹ آیا۔ اس نے مشل کو جس والہانہ پن اور حق سے اپنے قریب کیا، وہ اس کی سابقہ تمام تلخیوں اور محرومیوں کا ازالہ کر رہا تھا۔ مشل جو اب تک اس رشتے میں صرف دھتکار اور بے رخی ہی سہتی آئی تھی، وقار کے اس بدلے ہوئے اور بھرپور انداز پر ششدر ہی رہ گئی۔ اس سے پہلی بار اپنی ذات میں ایک مکمل عورت ہونے کا احساس ہوا اور وہ وقار کی باہوں میں خود کو ٹوٹتا اور جڑتا محسوس کرنے لگی۔ اس رات کی خاموشی میں وقار کا لمس مشل کے تمام تر پرانے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر آ کھڑے ہوئے تھے جہاں اب کسی بھی جھوٹے روپ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آئی تو وقار کی آنکھ کھلی، مگر آج کی صبح اس کے لیے پچھلی تمام تر صبحوں سے بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی اس نے بستر پر پہلو بدلا، اسے اپنے بدن میں سستی اور بوجھل پن کی بجائے غیر معمولی تیزی اور توانائی محسوس ہوئی جو اس کے پور پور میں دوڑ رہی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمزوری اور احساس کمتری جو برسوں سے اس کے اعصاب پر سوار تھی، وہ ایک ہی رات میں کیسے غائب ہو گئی۔ اپنے وجود میں پیدا ہونے والی اس نئی لہر اور مردانہ اعتماد کو محسوس کر کے ہی وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور سکون کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے کوئی اسے کھوئی ہوئی انمول چیز دوبارہ مل گئی ہو۔ وقار نے گردن موڑ کر اپنے برابر میں سوئی ہوئی مشل کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت کا ایک ایسا سمندر موزن ہوا جس کا اسے پہلے کبھی ادراک نہ ہوا تھا۔ آج اسے مشل کے چہرے کی معصومیت اور اس کی قربت اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر تلخیوں اور ماضی کے ناروا رویوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے اپنا ہاتھ مشل کے رخسار پر رکھا اور اسے خود کی جانب متوجہ کیا۔ مشل نے جب وقار کی آنکھوں میں حقارت کے بجائے ستائش اور محبت دیکھی تو اسے اپنی سماعتوں اور بصارت پر یقین ہی نہ آیا، جبکہ وقار نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت اور محبت کی مہر ضبط کر دی۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا بلکہ وقار کی طرف سے ان تمام تر اذیتوں کی معافی کا اعتراف تھا جو اس نے اپنی محرومی کے زیر اثر مشل کو دی تھی۔ مشل کے گالوں پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اتر آئی تھی جب وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ اسے یوں مسکراتے اور شرماتے دیکھ کر وہاں پہلے سے موجود جیٹھانی کی پارک نظروں نے سب بھانپ لیا اور وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مشل نے جیسے ہی جیٹھانی کی طرف دیکھا، اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور سر ہلاتے ہوئے نہایت ہی رازداری سے خاموش اشارہ کیا کہ ان کی دی ہوئی دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے اور بگڑا ہوا کام بن گیا ہے۔ جیٹھانی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، جبکہ مشل نے نظر چرا کر خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی وقار کی بدلی ہوئی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ شام کو جب وقار گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا اور خوبصورت سا شاپنگ بیگ تھا، جسے دیکھ کر مشل کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
وقار نے مسکراتے ہوئے وہ بیگ مشل کی طرف بڑھایا جس میں ایک نہایت ہی نفیس اور قیمتی ساڑی موجود تھی جس کا رنگ مشل کی پسند کے عین ہی مطابق تھا۔ مشل نے جب اس قیمتی تحفے کو چھو کر دیکھا تو اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وقار نے برسوں بعد پہلی بار اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ مشل نے جب اس قیمتی ساڑی کو چھو کر دیکھا تو اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وقار نے برسوں بعد پہلی بار اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ وقار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے اسے کہا کہ وہ آج رات کے فیملی فنکشن کے لیے اسی ساڑی میں تیار ہو، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج سب یہ دیکھ سکے کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے لہجے میں موجود مان اور اپنائیت نے مشل کے دل میں خوشی کے کئی دیپ جلا دیے اور وہ سر جھکا کر اپنی خوشی چھپانے لگی۔ رات کے فنکشن میں جب مشل وہ قیمتی ساڑی پہنے وقار کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سبھی کی نظریں ان پر ٹھہر گئی، مگر سب سے زیادہ حیران کن وقار کا بدلا ہوا انداز تھا۔ وقار نے نہایت ہی اعتماد اور اپنائیت کے ساتھ مشل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ مشل اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مشل جو ہمیشہ ایسے موقع پر وقار کی بے رخی کی وجہ سے سہمی سی رہتی تھی، آج اس کی غربت و تحفظ کے احساس سے دمک رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ ان دونوں کی مثالی جوڑی اور وقار کی اس والہانہ محبت کو دیکھ کر رشک بھری نظریں ڈال رہے تھے اور آپس میں کانا پھوسیاں کر رہے تھے کہ جو وقار کبھی اپنی بیوی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، آج وہ اس پر کیسے نچھاور ہو رہا ہے۔ مشل کو اپنی زندگی میں پہلی بار وقار اور اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وہ برسوں سے تمنائی تھی۔ وقار کے لہجے میں آئی تبدیلی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ شخص جس کی زبان سے ہمیشہ ہی طنز اور غصے کے تیر برستے تھے، اب مشل کے سامنے موم کا ہو چکا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ٹوکنے کے بجائے اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا اور کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے پاس جا کر اس کی تھکن کا پوچھتا۔ مشل کو کبھی خواب میں بھی یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ وہ وقار جس کے خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، آج وہی وقار اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے خوش آمدید کرے گا۔ وہ تو نہ صرف مشل کے کاموں کی تعریف کرتا بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت ہی مستعد رہتا، جیسے وہ اپنے ماضی کے ہر اس لمحے کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو جہاں اس نے مشل کا دل دکھایا تھا۔ اس کی گفتگو میں اب حکم نہیں بلکہ ایک ایسی نرمی اور التجا تھی جو مشل کو حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات میں مبتلا کر دیتی۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی مشل نے ایک بار پھر اسی پر اسرار شیشی کا سہارا لیا، کیونکہ وہ وقار کی اس نئی والہانہ محبت کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ دوا کا استعمال کیا اور جب وہ کمرے میں پہنچی تو وقار وہاں پہلے سے ہی موجود اس کے انتظار میں بے چین نظر آ رہا تھا۔ دوا کے اثر نے وقار کی آواز پر ایک بار پھر جادو کر دیا اور اس کے جذبات میں وہ شدت لوٹ آئی جو تمام تر سماجی بندھنوں اور جھجک کو پامال کر دینے کے لیے والی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود برسوں کے فاصلے اس ایک رات میں سمٹ گئے اور وہ ایک دوسرے کے وجود میں اس قدر بے باک طریقے سے گم ہو گئے کہ کمرے کی خاموشی ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہونے لگی۔ وقار کی دیوانگی اور مشل کی وارفتگی نے ان کے درمیان ایک ایسی قربت پیدا کر دی تھی جس کا تصور انہوں نے اپنی شادی کے پہلے دن بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ صرف ایک میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کی روح میں اتر جانے والے دو وجود بن چکے تھے۔ وقار نے مشل کو اپنی باہوں کے نرم حصار میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہایت ہی جذباتی لہجے میں وعدہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر وہ خوشی دے گا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ اب مشل کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرے گا اور وہ اسے رانی بنا کر رکھے گا، مگر ان تمام تر محبت بھرے وعدوں کے درمیان اس کی اپنی آنکھوں میں ایک انوکھی سی پرچھائی لہرائی۔ وقار نے اسے یقین تو دلایا کہ وہ اس کی ہر تمنا پوری کرے گا، لیکن اسے اپنے دل کے کسی نہا خانے میں وہ سچ چھپا ہوا تھا جسے وہ چاہ کر بھی زبان پہ نہیں لا سکتا تھا۔ وہ سچ جو اس کی اپنی مردانہ کمزوری اور اس کے علاج کے حوالے سے تھا، اسے وقار نے اپنی انا کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے ہی دفن کر کے رکھ دیا تھا اور اس کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ مشل کے سامنے اس کا نیا وقار برقرار رہ سکے۔ اس نے ہر خوشی دینے کا عزم تو ظاہر کیا، مگر اس ایک سچ کو چھپانے کی قیمت اپنی خاموشی سے ادا کرنے کا خاموش فیصلہ بھی کر لیا۔ کمرے میں پھیلی خوشی اور وقار کے محبت بھرے لہجے کے باوجود مشل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس کا ضمیر اچانک ہی بے چین ہو کر جاگ اٹھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکنے لگی جہاں اسے اپنی ہی پرچھائی کسی مجرم کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگا کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یا محض ایک کیمیائی اثر جو ختم ہوتے ہی وقار کو پھر سے وہی سنگ دل انسان بنا دے گا۔ اس خیال نے خوف آنے لگا تھا کہ اس کے رشتے کی بنیاد محبت یا اخلاص پر نہیں بلکہ ایک شیشی میں بند چند قطروں پر ہی ٹکی ہوئی ہے، اور جس دن یہ سہارا چھن گیا اس دن وقار کی یہ تمام تر توجہ اور خوشامد بھی دھواں بن کر اڑ جائے گی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ پوری رات
یا پھر زندگی وقار کو ایک دھوکے میں رکھ کر یہ رشتہ نبھا پائے گی، یا پھر یہ دوا ان کے درمیان سچائی کی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے کھڑی رکھ دے گی جسے وہ کبھی پار نہیں کر سکیں گے۔ مشل نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ وہ شیشی جیٹھانی کے سامنے رکھ دی اور بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ مزید وقار کو اس دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ اس نے اعتراف کیا کہ ضمیر کی ملامت اسے جینے نہیں دے رہی اور اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ وقار کی محبت نہیں بلکہ اس کا اعتبار خرید رہی ہے، اس لیے وہ اب یہ سلسلہ یہیں روکنا چاہتی ہے۔ جیٹھانی نے جب مشل کے لہجے میں یہ کمزوری دیکھی تو فوراً ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ ایسی نادانی ہرگز نہ کرے۔ انہوں نے مشل کے تلخ حقیقت یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دوا رک گئی تو وقار کا وہی پرانا غصہ اور چڑچڑاپن لوٹ آئے گا اور وہ پھر سے اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جیٹھانی کی باتوں نے مشل کو ایک بار پھر اسی کشمکش میں ڈال دیا جہاں ایک طرف اس کا ضمیر تھا اور دوسری طرف اجڑ جانے کا وہی پرانا خوف جو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وقار کے قدموں کی چاپ سن کر دونوں ہی عورتیں بری طرح ہڑبڑا گئیں۔ مشل نے تیزی سے وہ شیشی اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپائی مگر اس کے چہرے کی زردی اور ہاتھوں کی لرزش چھپائی نہ چھپ سکی۔ وقار جو ایک خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوا تھا ان دونوں کو یوں چوروں کی طرح سرگوشیاں کرتے اور اسے دیکھ کر ہی اچانک خاموش ہوتے دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی گہری نظریں کبھی مشل کے پسینے سے تر ماتھے پر جاتی اور کبھی جیٹھانی کے مصنوعی مسکراہٹ سجائے چہرے پر۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں شک کا ایک کانٹا سے چبھا تھا کہ مشل جس کے لیے وہ اب موم ہو رہا ہے وہ آخر جیٹھانی کے ساتھ مل کر ایسی کون سی سازش یا رازداری کر رہی ہے جس کا ذکر اس کے سامنے آتے ہی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ اس نے خاموشی سے مشل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب محبت کے بجائے ایک انجانا سا خوف دکھائی دے رہا تھا، اور وقار کا وہ اعتماد جو ابھی بحال ہونا شروع ہوا تھا ایک لمحے میں ہی لرزنے لگا۔ وقار کے دل میں شک کا جو بیج بویا جا چکا تھا اس نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور جیسے ہی مشل کسی کام سے کمرے سے باہر نکلی ہوتی اس نے تیزی سے الماری اور درازوں کی چھان بین شروع کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں طرح طرح کے وسوسے گردش کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو مشل اس سے چھپا رہی ہے۔ کپڑوں کی تہوں اور ڈبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد آخرکار اس کا ہاتھ دراز کے آخری کونے میں چھپائی گئی اور اس پر اسرار شیشی تک جا پہنچا جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیشی باہر نکالی اور اسے روشنی میں گھما کر دیکھنے لگا۔ حالانکہ اس پر کوئی بھی واضح لیبل نہیں تھا مگر اس کا غیر معمولی انداز میں چھپایا جانا وقار کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے بدلے ہوئے رویے اور اچانک لوٹ آنے والی توانائی کا تعلق اسی مائع سے ہے۔ اس دریافت نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ بت بنا اس شیشی کو تکتا رہا جب اس کے دماغ میں مشل اور جیٹھانی کی سرگوشیاں باز گشت بن کر گونجنے لگی۔ وقار کی مٹھی میں دبی ہوئی وہ شیشی اس کے اندر کے لاوے کو جنم دے رہی تھی اور غصے کی شدت سے اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی اور اسے اپنی مردانگی پر ایک گہری چوٹ محسوس ہوئی کہ جس توانائی اور مردانہ وجاہت پر وہ کل سے فخر کر رہا تھا وہ در حقیقت اس کی اپنی نہیں بلکہ اس حقیر سی دوا کی مرہون منت تھی۔ اسے اس خیال سے ہی گھن آنے لگی کہ مشل نے اسے ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا اور اسے دوا کے ذریعے قابو کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ وقار کا ذہن ماضی کے ان لمحوں کی طرف گیا جہاں وہ مشل کے سامنے بکھر رہا تھا اور اسے لگا کہ اس کی بیوی نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے ایک تجربہ کار کا جانور بنا دیا ہے۔ غصے اور تذلیل کے اس ملے جلے احساس نے اس کے دل میں مشل کے لیے پیدا ہونے والی تمام تر نرمی کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا اور اب وہاں صرف انتقام کی آگ باقی رہ گئی تھی۔ مشل جیسے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی وقار نے میز پر رکھی وہ شیشی پوری قوت سے اٹھا کر اس کے قدموں میں پھینکی جو فرش سے ٹکرا کر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس اچانک دھماکے پر مشل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی جبکہ وقار کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ وقار نے خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دھاڑ کر سوال کیا کہ یہ کیا غلاظت ہے جو اسے خاموشی سے کھلائی جا رہی تھی اور کیا اس کی حیثیت اب اتنی گر گئی ہے کہ اسے مرد بنانے کے لیے بھی اس مصنوعی سی قطروں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ اور کرخت تھا کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھی اور اس نے مشل کے قریب جا کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے اپنی ہڈیاں بھی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وقار نے حقارت سے اسے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کیا اس نے یہ واقعی سمجھ لیا تھا کہ وہ اسے اس طرح کی ادویات کے ذریعے ذلیل کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گی۔ مشل کی زبان تالو سے چپک گئی اور وہ ہکا بکا کھڑی وقار کے غضبناک چہرے کو تکنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور اس کا سارا سچ ایک پل میں ہی خاک ہو گیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی مگر وقار کے لہجے کی گھن گرج نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے مشل کو
حقارت سے دیکھا اور اسے بے حیا پکارتے ہوئے اس کے کردار پر ایسی ضرب لگائی کہ مشل کا وجود کانپ اٹھا۔ وقار نے غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کو دھوکے سے قابو کرنے کے لیے ایسی گھٹیا چالیں چل سکتی ہے، اسے اس گھر میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے مشل کو انگلی کے اشارے سے دروازے کی راہ دکھاتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں دھمکی دی کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس کے گھر سے نکل جائے، ورنہ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکالنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں اب مشل ایک بیوی نہیں بلکہ ایک فریبی عورت تھی۔ مشل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وقار کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ ہاں اس نے یہ سب کیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی مکارانہ چال نہیں بلکہ صرف وقار کی وہ انا اور عزت تھی جسے وہ ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مشل نے روتے ہوئے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ وقار اپنی مردانہ کمزوری کی وجہ سے اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے اور وہ سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے اسے اپنی نفرت کی بھیٹ چڑھا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی خوشی کی خاطر نہیں بلکہ وقار کو اس کے اپنے ہی سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے اس جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس نے اپنی بے گناہی کی دہائی دیتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ زہر کا گھونٹ صرف اسی لیے بھرا تاکہ وہ وقار کی نظروں میں وہ وقار اور مان دیکھ سکے جو اب تک اس کی زندگی سے غائب تھا۔ مشل کے ان سچے جذبوں اور آنسوں نے ایک لمحے کے لیے وقار کو ساکت کر دیا، مگر اس کی انا اب بھی ان الفاظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقار پر مشل کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اپنی کمزوری کا تذکرہ سن کر اس کی انا کو مزید ٹھیس پہنچی اور اس کا غصہ سوا ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے مشل کو اپنی قدموں سے دور دھکا دیا، جس کے باعث وہ فرش پر جا گری اور اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں کرچی کرچی ہو گئی۔ وقار نے حقارت سے اسے دیکھا اور غراتے ہوئے کہا کہ اسے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسی عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے جو اسے اس کی نظروں میں گرانے کا باعث بنی۔ وہ غصے میں بپھرا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے گھر کا مین دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے سناٹے میں پھیل گئی۔ مشل وہیں فرش پر بیٹھی سسکیاں بھرتی رہی، جبکہ باہر گاڑی کے اسٹارٹ ہونے اور تیزی سے نکل جانے کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وقار اس کے تمام تر سچ اور آنسوں کو ٹھکرا کر جا چکا ہے۔ وقار گاڑی کی رفتار تیز کیے سڑکوں پر دیوانہ وار گھومتا رہا، جہاں سرد ہوا کے جھونکے بھی اس کے اندر کی لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھے۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چپ رہی تھیں اور اسے ہر طرف اپنی ہی مردانگی کا جنازہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رات بھر سڑکوں کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے اندھیرے میں اپنی زندگی کے ادھورے پن پر غور کرتا رہا کہ کس طرح اس نے اپنی انا کی خاطر مشل کو برسوں اذیت دی، اور جب اسے سکون ملا بھی تو وہ ایک دوا کا محتاج نکلا۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی تھی کہ وہ کتنا ہی کھوکھلا انسان ہے جو ایک حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے جھوٹ کے سہارے جینے کو ترجیح دیتا رہا۔ اس ادھورے پن کے احساس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور اسے پہلی بار یہ شدت سے محسوس ہوا کہ وہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی ہار چکا ہے، کیونکہ اس نے اس عورت کو دھتکار دیا تھا جو اس کے اس بھیانک سچ کو اپنا کر بھی اسے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طویل اور سیاہ رات نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، جہاں اس کا اپنا ہی وجود اسے ایک ادھوری اور بے معنی سی داستان لگ رہا تھا۔ وقار نے صبح ہوتی ہی اپنے ایک پرانے ڈاکٹر دوست کے کلینک کا رخ کیا اور وہ بچی ہوئی کرچیاں اور دوا کے چند قطرے اسے دکھائے تاکہ اس دھوکے کی حقیقت جان سکے۔ اس کے دوست نے جب مائع کا معائنہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور وقار کو حیرت زدہ کر دینے والا انکشاف کیا کہ یہ کوئی جادوئی دوا یا کوئی بھی طاقتور فارمولہ نہیں تھا، بلکہ محض ایک پلیسبو یعنی میٹھے پانی کی مانند ایک بے ضرر چیز تھی۔ ڈاکٹر نے وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا کہ اس کے جسم میں کوئی بھی موروثی یا پھر مستقل کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ سب اس کے اپنے ہی دماغ کا خوف اور وہم تھا۔ اور جیسے اسے یہ یقین ہوا کہ وہ دوا کھا رہا ہے، اس کے دماغ نے اسے یقین کی طاقت سے اسے وہ مردانہ ہمت اور توانائی فراہم کر دی جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ یہ سن کر وقار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت اس دوا میں نہیں بلکہ اس بھروسے میں تھی جو مشل نے اسے دلایا تھا، اور وہ جسے دوا سمجھ کر نفرت کر رہا تھا وہ در حقیقت مشل کا وہ نفسیاتی علاج تھا جس نے اسے اپنے ہی خوف سے نجات دلائی تھی۔ وقار کو اپنی جہالت اور مشل کی اس عظیم قربانی پر اب شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ اس نے اس عورت کو ٹھکرا دیا جس نے بن کہی اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ وقار کلینک سے باہر نکلا تو اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل ملامت سے بوجھل تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ وہ دوا محض ایک دھوکہ تھی۔ اسے اپنی حماقت پر بھی رونا آ رہا تھا کہ وہ جسے کیمیائی اثر سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت مشل کی بے لوث محبت اور اس کا وہ اٹل یقین تھا جس نے وقار کے اندر دبے ہوئے خوف کے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مشل نے اسے کوئی نشہ نہیں دیا تھا بلکہ اس کی
اپنی ہی ذات پر وہ بھروسہ لوٹایا تھا جو وہ برسوں پہلے ہی کھو چکا تھا، اور اس کے جسم میں دوڑنے والی توانائی کسی دوا کی مرہون منت نہیں بلکہ مشل کی اس تپسیا کا نتیجہ تھی جو وہ خاموشی سے کاٹ رہی تھی۔ وقار کو اپنی انا بہت ہی چھوٹی اور مشل کی محبت ہمالیہ سے بھی بلند محسوس ہونے لگی۔ اسے یہ سچائی اب روز روشن کی طرح عیاں نظر آ رہی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی قید میں تھا جس کی زنجیریں کسی حکیم نے نہیں بلکہ مشل کے لمس اور اس کی قربت نے توڑی تھی۔ اس ادراک نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ شدت جذبات سے کانپنے لگا کہ اس نے ایک عظیم محبت کو بے حیائی کا نام دے کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وقار جب گھر واپس پہنچا تو اس کے وجود سے وہ سارا تکبر اور غصہ نچوڑا جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف پچھتاوے کی ایک گہری دھند تھی۔ وہ دبی قدموں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مشل سفید چادر اوڑے مسلے پر ہی بیٹھی سسک رہی تھی اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ لرز رہے تھے۔ فجر کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کے معصوم سے چہرے پر پڑ رہی تھی جو آنسوؤں سے تر تھا، اور وہ نہایت ہی عاجزی سے وقار ہی کی سلامتی اور اس کی ہدایات کے لیے ہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وقار وہی دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر ہی کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی اوقات مسلے پر بیٹھی اس پاکیزہ عورت کے سامنے ایک حقیر سے ذرے جیسی لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کس بے رحمی سے اس کے سچے جذبوں کو پامال کیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی خدا کے حضور اس کے لیے ہی رو رہی تھی۔ مشل کی ہچکی اور اس کی دعاؤں کے ٹوٹے ہوئے الفاظ وقار کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی بڑے گناہ کا بوجھ لیے اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہی واپس لوٹا ہے، جسے صرف مشل کی معافی ہی اتار سکتی تھی۔ وقار خاموشی سے چلتا ہوا مشل کے قریب آیا اور اپنی تمام تر انا، تکبر اور مردانہ وجاہت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اس کے سامنے مسلے پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مشل نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وقار نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو قطار در قطار گرنے لگے جو مشل کی چادر کو بھگو رہے تھے۔ وقار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اپنی اس انا کی معافی مانگتا ہے جس نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اس کی شفا کسی دوا میں نہیں بلکہ مشل کے صبر اور محبت میں تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ایک ادھورا انسان تھا جسے مشل نے اپنی تمام تر ہمت سے ہی مکمل کیا، مگر اس نے بدلے میں اسے صرف اور صرف دکھ اور رسوائی ہی دی۔ وقار نے گڑ گڑا کر اس سے التجا کی کہ وہ اسے اس کی اس جہالت اور ان تلخ الفاظ کے لیے معاف کر دے جنہوں نے اس کے اس پاکیزہ رشتے کو زخمی کیا تھا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل مردانگی سچ تسلیم کرنے اور محبت کی ہی قدر کرنے میں ہے، نہ کہ اسے ٹھکرانے میں۔ مشل نے وقار کے سر پر ہاتھ رکھا تو پچھتاوے اور معافی کے اس سنگم پر ہی برسوں تک کی تمام تر دوریاں ایک لمحے میں ہی مٹ گئیں۔ وقار نے مسلے پر بیٹھے ہی مشل سے یہ وعدہ کیا کہ اب ان کے درمیان کسی بھی قسم کے تیسرے سہارے یا پھر کسی بھی پردے کی کوئی بھی گنجائش نہیں رہے گی، اور وہ ایک دوسرے کے اس ادھورے پن کو سچائی کے ساتھ ہی اپنا کر زندگی کی ایک نئی بنیاد رکھیں گے۔ کمرے میں پھیلی فجر کی پاکیزہ سی روشنی گواہ تھی کہ ایک ایسا رشتہ جو کبھی غلط فہمیوں اور نفسیاتی الجھنوں کی نظر ہو چکا تھا، اب وہ اعتماد کی مضبوط سی ڈوری سے بن چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھا، جہاں اب نہ کوئی بھی خوف تھا اور نہ ہی کوئی بھی مصلحت، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے وہ سچی طلب تھی جو آزمائشوں کی آگ سے ہی گزر کر اب کندن بن چکی تھی۔ وقار نے مشل کا ہاتھ تھام کر اسے مسلے سے اٹھایا اور وہ دونوں ایک ایسے نئے سفر پر جانب گامزن ہو چکے تھے جہاں منزل صرف ایک دوسرے کا ہی سکون تھی، اور جہاں ہر قدم پر سچی محبت اور مکمل بھروسے کا ہی پہرا تھا۔
یہ ان کی زندگی کی وہ نئی صبح تھی جس میں اب کبھی بھی جھوٹ کا اندھیرا نہیں اترنا تھا۔